معروف لکھاری اور تجزیہ کار وسعت اللہ خان نے کہا ہے کہ اگر انڈیا اور پاکستان کی چپکلش میں نیوکلیئر پسٹول سے ایک بھی گولی فائر ہو گئی تو نہ صرف ان دونوں ممالک کے 20 سے 25 کروڑ عوام مر جائیں گے بلکہ پوری دنیا کا ماحولیاتی نظام بھی گڑبڑا جائے گا۔ اس صورتحال میں سینکڑوں ممالک کی معیشت تباہ اور اربوں لوگ تتر بتر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اپنے اپنے تحفظ کے لیے کوئی بھی سیانہ ملک دو جوہری پاگلوں کو اپنے حال پر نہیں چھوڑنا چاہے گا۔ BBC اردو کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ بچپن میں ہم اکثر دیکھتے تھے کہ چلتے بازار میں دو لوگوں کے درمیان کسی رنجش پر تو میں شروع ہو جاتی۔ پہلے تو راہگیر انہیں لڑتا دیکھ کر آگے بڑھ جاتے، لیکن جب تو میں گالم گلوچ میں بدلنے لگتی تو اکا دکا لوگ رکنے لگتے۔ اس کے بعد آس پاس کا کوئی نہ کوئی بزرگ منجی یا دکان پر بیٹھا نعرہ لگاتا، اوئے پاگلو انسان بنو، گالم گلوچ کا کیا فائدہ۔ جب درجہ حرارت منہ ماری کی حدود پار کر کے ہاتھا پائی کی جانب بڑھنے لگتا تو فریقین پہلے اپنی اپنی گھڑی اتار کے جیب میں رکھتے یا ساتھ والے کو پکڑاتے، پھر آستینے چڑھاتے، کمر بند کستے، اپنے اپنے سینے کے بٹن کھولتے اور ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیتے۔ تھوڑی بہت مکہ مکی بھی ہو جاتی، مگر اکثر آس پاس والے یا پھر بھلے مانس اجنبی ان دونوں کو پیچھے سے جپا مار کے الگ الگ کر دیتے۔ جب دونوں سورماؤں کو یقین ہو جاتا کہ بادل ناخواستہ باہمی تشدد کا خطرہ ٹل گیا ہے تو پھر دور دور ہوتے بھی ایک دوسرے کی ماں بہن کا تذکرہ جاری رکھتے اور منہ پر ہاتھ پھیرتے اور فحش اشارے کرتے، بکتے جھکتے اپنی راہ لیتے۔ اور پھر دونوں شام کو اپنے اپنے دوستوں میں شیخی بگاڑتے، اگر رانا بھائی مجھے پیچھے سے پکڑ کر دور نہ لے جاتے تو آج تو میں نے کمینے کا منہ توڑ ہی دینا تھا۔ وسعت کہتے ہیں کہ جب بھی انڈیا پاکستان کی گرمی سردی کا تماشا دیکھتا ہوں تو جانے کیوں بچپن کے بازار و مناظر تصور میں گھوم جاتے ہیں۔ ہر بار دو طرفہ پارا سرخ نشان تک پہنچتا ہے اور پھر کوئی نہ کوئی بیچ میں جپا مار کے عارضی صلح صفائی کروا دیتا ہے، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن ان کے بقول انڈیا اور پاکستان کی مستقل صلح صفائی کا امکان اس لیے نہیں کہ اس کے لیے دل اور دماغ کو کینے سے خالی کرنا پڑتا ہے۔ باقی دنیا کے لیے تو یہی غنیمت ہے کہ دونوں نیوکلیئر ہمسائے بھلے ورکنگ دشمنی رکھیں اور چھوٹی موٹی مار کٹائی بھی کر لیں، مگر ایسی نوبت نہ آ جائے کہ دونوں جوہری پستول لہراتے ہوئے ایک دوسرے پر پل پڑیں۔ دنیا اچھے سے جانتی ہے کہ غلطی سے اگر اس اوچھے پستول سے ایک بھی گولی فائر ہو گئی تو ان دونوں کے 20 سے 25 کروڑ لوگ بھی مر جائیں گے اور دنیا کا ماحولیاتی نظام بھی گڑبڑا جائے گا۔ رہی ایک دوسرے کے خلاف پانی بطور ہتھیار استعمال کرنے کی آرزو، تو خواہش اور عمل میں بہت فرق ہے۔ جنوبی ایشیا کے تمام اہم دریاؤں کی چابی تبت کی برف میں دبی ہوئی ہے اور تبت چین کا حصہ ہے، لہٰذا اگر کوئی بھی نچلا ملک اپنے سے نچلے ہمسائے کے گھر میں جانے والا نل بند کرے گا تو اسے ضرور 10 بار سوچنا پڑے گا کہ اس کے نل میں بھی جو پانی آ رہا ہے اس کا ہائیڈرینٹ کسی تیسرے ملک میں ہے۔ وسعت اللہ خان بتاتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان نے ایک دوسرے کے خلاف آخری باضابطہ اعلان جنگ 1971 میں کیا تھا اور آخری بار دسمبر 2001 میں لوک سبھا پر دہشت گرد حملے کے بعد ایک مکمل جنگ کے دہانے پر پہنچتے تھے، جب واجپئی حکومت نے 5 لاکھ فوجی مشترکہ سرحد تک پہنچائے اور جواب میں پاکستان نے 3 لاکھ فوجی موبلائز کیے۔ اگلے 10 ماہ تک دونوں کی افواج نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رکھی۔ اکتوبر 2002 میں خرچے اور بوریت کے دباؤ میں فوجیں پیچھے ہٹنے لگیں۔ فائدے یا نقصان کا تو نہیں معلوم، مگر اس لا حاصل مشق میں انڈیا کے 3 سے 4 ارب ڈالر اور پاکستان کے لگ بھگ 1.25 ارب ڈالر خاک ہو گئے۔ اس دوران کسی ملک کا کوئی سپاہی ایک دوسرے کی گولی سے نہیں مرا، البتہ غیر جنگی وجوہات کے سبب سینکڑوں فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ 1.5 لاکھ انڈین اور تقریباً 50,000 پاکستان شہریوں کو عارضی طور پر گھر بار چھوڑنا پڑا۔ وسعت اللہ خان کے بقول کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2001 میں جنگ ہو جاتی مگر ایٹمی انشورنس کام آ گئی، کچھ کہتے ہیں کہ جنگ تو ہو جاتی مگر دوستوں کی عقل کام آ گئی۔ اس مرتبہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں نیوکلیئر ہمسایوں کی فوجی اور سیاسی اسٹیبلشمنٹ اپنے لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے تھوڑی بہت ٹھو ٹھا کر لے اور لائن آف کنٹرول بھی چند ماہ تپی رہے، لیکن 2025 میں کسی بھرپور جنگ کے لیے کسی بھی ملک کے پائے تخت پر کم از کم ایک فارغ العقل حکمران کا براجمان ہونا ضروری ہے۔
दुनिया वैसे ही रूस यूक्रेन लड़ाई, गजा के अलमी और तजारती जंग से तंग है। एक नया महाज खोलना फिलहाल किसी के बारे में नहीं आ रहा। रही बात वीजा बंद करने की, तो पहले भी इंडियन और पाकिस्तानी शहरियों को वीजा कौन सा आसानी से मिल जाता था। दोनों ममालिक अपने अपने हाई कमीशन में 55 एहलकार रखें या 30 आम लोगों की बला से कौन सी ऐसी तिजारत हो रही थी कि जिसके बंद हो जाने से दोनों में से किसी को भी माशी झटका लगेगा। कौन सी आलू प्याज की बैनुल इलाकाई राहदारी खुली हुई थी। कौन सी क्रिकेट एक दूसरे के मैदानों में खेली जा रही थी। कितने शायर, अदीब, गवैये और अदाकार सरहद पार आ जा रहे थे। वसतुल्ला खान का कहना है कि टारगेट किलिंग पहले भी हो रही थी, सो अब भी जारी रहेगी। एक दूसरे के हमसाये को एक दूसरे से पहले भी बदजन रखने की कोशिश की जा रही थी, अब भी ज्यादा हो जाएगी। प्रॉक्सी जंग कभी रुकी ही नहीं, इंटेलिजेंस ऑपरेशन कभी थे ही नहीं। पाक इंडिया ताल्लुकात की अबतरी कभी होती होगी। एक तारीखी जख्म अब तो अरसे से एक मुनाफा बख्श इंडस्ट्री है। इसमें अस्करियत पसंद नजरिया बाजू और इनके तुफैलियों, असलहे के ताजरों और कमीशन एजेंटों, बैनुल अक़वामी ताकतों और इनकी सहूलतकार रियासतों के शेयर लगे हुए हैं। इतनी बड़ी मंडी में तयशुदा सोची समझी अफरा तफरी दरअसल इस इंडस्ट्री का मार्केटिंग डिवीजन है। लिहाजा ये कहा जाए तो बेजा नहीं कि मोहल्ले में सड़क के बीचों बीच दोनों हमसायों की माबेन जो मारकुटाई हो रही है, इसका नतीजा यही निकलेगा कि कोई बड़ा बीच में पड़कर दोनों को छुड़वा देगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।